تو یہ سب ڈسکشن ہم نے کر لی. اب ایک سوال جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ٹی وی وغیرہ یو کین ایجوکیٹ ملینس ود جسٹ ون ریکارڈنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف. بہت زبردست طریقہ ہے ایجوکیٹ کرنے کا, دین سکھانے کا, ریلیجن مذہب سکھانے کا, یہ سب چیزیں. تو ہم اس ہاں ڈسکشن پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. جسٹ فنی تھنگ, I was expecting کہ وہ کہے گا کہ the worst part about TV and stuff is like the entertainment part. لیکن وہ کہتا ہے کہ سب سے جو worst چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے اور جو دینی چیزیں ہوتی ہے. تو he says the entertainment is fine. And basic وجہ وہ یہ دیتا ہے کہ تو entertainment اتنی ڈیمیج نہیں کرتی سوسائٹی کو جتنی the idea of educating with TV. ٹھیک ہے. تو why is that? مطلب why can't we educate through TV? Why do you think, what do you think his point is? ہاں ہاں اس کا کیا کہتے ہیں پوائنٹ ایگزیکٹلی کریکٹ ہے. اینڈ وٹ ہی سیز از دیٹ وٹ وی لائک فار ایگزامپل سیسمی اسٹریٹ ہے, ہم لوگوں نے بچپن میں بھی دیکھا ہوگا, تم نے بھی دیکھا ہوگا. لاٹ آف اس کہتے ہیں واچ دیٹ ایٹ چائلڈہڈ, وہ کیسے دیتے ہیں لائک پپیٹس دیٹ آر لائک ٹیچنگ یو تھنگس. تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹ از اونلی ریلیونٹ, دیٹ فارم آف ایجوکیشن از اونلی ریلیونٹ ایز if it is the only form of education. سمجھنے کی یہ بات ہے کہ آپ کی جب کلاس روم میں ایجوکیشن ہوتی ہے, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی دس کائنڈ آف ایجوکیشن, رائٹ. اور وتھ ٹیلی ویژن the thing is کہ you can turn it off any time. تو بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ education is something that I want to do at my own time, right? It's an It's entertainment thing, it's a game. ہاں ہاں ایگزیکٹلی, کہ وہ ایک طریقے سے فن. اور وہ اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ آئی نو اے لاٹ آف ٹیچرز دیٹ آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ میوزک Yeah, لیسنس ٹو ٹیچ فزکس. اینڈ yeah, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اینڈ ہی از ویری کریکٹ وین ہی سیز کہ entertainment in itself is not as harmful to the culture as yeah. things like education Mm-hmm. portrayed under the guise of the education under the guise of entertainment جو اتنا Yeah, پریزنٹ کرتی ہے. yeah. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ایگزیکٹلی یہ ہے نا, بیکاز ٹریولائزیشن آف کس کہتے ہیں ایجوکیشن ہے. ٹھیک It's ہے. trivialization, and there's other aspect. So the main key is, the key point is, ٹی وی کا پرپس ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. جب تم ایجوکیٹ کرتے ہو تو تم ایجوکیشن کو بھی انٹرٹینمنٹ بناتے ہو. That thing he said, and he gives a fun example. He's like, Aristotle اور Plato سے لے کے آج تک کسی نے بھی یہ idea of education نہیں دیا کہ education is entertainment, right? And they say that it should be like, it should not like be harsh or anything, right? But no one comes about and says, oh, education کو entertainment بناؤ. What's the problem with making education into entertainment? Trivialize بات ہوتی ہے. دوسری یہ کہ it will not educate. So for example, they show studies کے they go and ask people what they watched 1 hour ago on TV. ٹھیک ہے. People کوئی بھی یاد نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. And there's certain things you just cannot teach through TV. اور اس کی زبردست example would be something like, for example, you cannot teach grammar through TV because it's a boring thing. تم ٹی وی پہ کچھ چیزیں تو سکھا سکتے ہو. فار ایگزامپل تھرو ٹی وی یو کین مے بی ٹیچ لائک, ہی گیوز اے گڈ ایگزامپل جو شو ہو رہا ہوتا ہے, دے آر کیچنگ شارکس اور سم تھنگ. یس یو کین شو سم تھنگ لائک دیٹ. تم ایک ڈسکوری چینل دکھا سکتے ہو جس میں یو آر سیئنگ وٹ یو آر گیٹنگ. بٹ کچھ سبجیکٹس ہوتی ہے دے سپوز ٹو بی کہ وہ تمہیں پریس کرتی ہے, وہ تمہیں یاد دلانے پہ مشکل. تو وہ اس کے ایک فن ایگزامپل ہے, ہی سیڈ the 3 commandments, right? This is a Bible language, ٹھیک ہے. 3 commandments of TV education. کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پری ریکویزٹ میننگ ٹی وی کے ایجوکیشن میں کوئی تدرج نہیں ہوتی. نتھنگ از بفور دیٹ. ایگزیکٹلی. تو تم جو بھی اسٹارٹ کرتے ہو تم یہ ازوم کرتے ہو کہ میری آڈینس کو یہ چیز, تمہیں ہر ٹرم کو ایکسپلین کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ 12ویں کلاس میں ہے یا 8ویں کلاس میں ہے. 8ویں کلاس کے بندے کو بہت سے ٹرمز پتہ نہیں ہوگی جو 12ویں کلاس میں ٹیچر فور گرانٹیڈ لیتا ہے کہ he already knows what this X mean, he already knows what Y means, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. تو کوئی پری ریکویزٹ نہیں, ہر بندے کو تم, اسی لیے ہر چیز بگنر لیول سے اسٹارٹ ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہو گئی, مشکل, کوئی پرپلیکسٹی, کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے اسے, کیونکہ اٹس انٹرٹینمنٹ. ایز سون ایز اٹس ہاں پرپلیکسڈ, جیسے ہی تمہیں مشکل ہوگی ایک چیز سمجھنے میں, یو جسٹ ٹرن آف دا ٹی وی, ٹھیک ہے. وتھ اسکول you cannot just turn it off, you have to push yourself to reach بائی that. دا وے, ہاں جسٹ آن دیٹ پوائنٹ نا کہ کیسے کوئی چیز مشکل نہیں ہونی چاہیے. دس از لائک ایون لائک ہم لوگ یہ کیسے ویڈیوز کرتے ہیں, رائٹ. Yeah, A lot of the times I forward it to my friends, right? And
And that's the truth about this as well, right? Yeah. The moment our discussions become a bit more difficult, my friends go like, "यार ये क्या discussion हो क्योंकि वो उनको फॉर एग्जांपल लेट्स से इस वीडियो में मैंने एपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझाया, राइट? व्हेन वी आर मेकिंग द थर्ड वीडियो जिसमें एपिस्टेमोलॉजी यूज होती है, तो आई वुडंट फील लाइक ओके आई शुड एक्सप्लेन इट बिकॉज़ मैं you should know it. If you're watching the हाँ videos, you should know what it means. But not everyone is watching every video. तो तुम हाँ exactly. तो फिर कोई कमेंट करेगा, कहेगा भाई समझ नहीं आई इस बात की, फिर तुम्हें वो फिर से समझाना। तो इट ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट जीरो। जैसे कोई मुश्किल आएगी, people will cut off the video. तो one of the reason जो एक तुम देखते हो उसको तुम जो लेवल पे लाते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड टीवी, स्पेशली ऑन टीवी, वो बिल्कुल एक बच्चों वाला लेवल होता है। क्योंकि जैसी मुश्किल आएगी, चैनल चेंज कर दो, feed बदल दो, retention नहीं होगी. because you do not want to do work. And the third point is similar, which is that basically कोई उसमें मुबहम बात नहीं होनी चाहिए. तो for example, he gives example of referring to like the I don't know the 10 commandments of something, और basically वो एक चीज करता है, ठीक है? But the point is you are supposed to remember that. ओके अब अगर तुम एक लेट्स से बाइबल स्कूल में होते तो वो तुम्हें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए थी. इसकी मैं एक और एग्जांपल एपिस्टेमोलॉजी वाली सही एग्जांपल है. अगर मैं स्कूल में होता तो मैं पहले दिन एपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझाता, फिर पूरे साल में उसी को पढ़ाता रहता. दूसरे साल टीचर को पहले ही पता होता कि ये पहले पढ़ चुका है, ठीक है? तो तुम्हें वो सब याद रखना पड़ेगा, विच मीन्स अगेन तुमने एक मुश्किल चीज़ ला दी समझाने में. And this is basically how we do in universities, right? Yeah. कि यूनिवर्सिटी में आप कैसे कोई कोर्स लेते हो, फिर उसका अगला कोर्स लेते हो. Yeah. और उसकी अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि टीचर्स को ऑलरेडी पता होता है कि दिस पर्सन वंस इज कमिंग टू दिस क्लास, उसने वो पहले अरेबिक 101 ली हुई है, तो वो आगे जा रहा है. Yeah, exactly. बट विद जैसे बोलो. No, you continue. Basically the whole point is कि there's no तदर्रुज, तुम्हारी वो कोई चीज़ नहीं है. जब तुम ये चीज़ हटा दो तो his whole point is the whole idea of educating through TV. He says ये एक मजाक है, क्योंकि ये टीवी का मकसद है entertainment, and entertainment तभी अच्छी होती है when it's fun. As soon as it becomes complex, मुश्किल तक, तो then you start feeling uncomfortable and then you skip, then you move on. You're not going to go back again and again and watch it 10 times to understand it. You're not going to go and memorize what he said. You're just going to move on. और इसकी वही बात है ना कि what we were talking about earlier, that the reason why print medium is a more convenient method is because जब आप बात कर रहे हो like when you're reading something, you're thinking about it, right? Yeah. But for example, we started with epistemology. Yeah. ठीक है, like this discussion. Epistemology is like 20 minutes, 30 minutes ago. Yeah. ठीक है. Yeah. And now the person has to go back and think about that as well. Yeah. But जब आप पढ़ रहे हो, you have to think about it in that particular moment. Yeah. It's there. It's like a map. Yeah, it's like a map in your head. So these are the few of the things he says about educating through medium. But लेकिन जो चीज़ मेरी फेवरेट थी वो जब वो रिलीजन की बात करता है कि किस तरह मजहबी स्कॉलर्स, एंड आई मीन ये हम सब इसको समझ सकते हैं कि अर्लियर ऑन हमारे तकरीबन सारे स्कॉलर्स का फतवा था कि इसको इस्तेमाल ना करो. फिर थोड़े वो बतदरीज ख़त्म होता गया है. अब तो आदत है, मेरा एक दोस्त कहता है स्कॉलर शुरू ही नहीं होता जब तक कैमरा ऑन ना अब उस पे हाल. लेकिन वो जो क्रिश्चियनिटी वगैरह की एग्जांपल देता है, पाकिस्तानी जो उसको नहीं समझ सकते. I'm genuinely telling you. तुम्हें लगता है तुम समझ सकते हो, जब तक तुम अमेरिका में नहीं आते, you don't understand what he means. Okay, and I'll give examples. Bro, यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं कि स्कॉलर्स वो जो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट वो चाहते हैं, it's too much. So for example, there are scholars जब वो किसी मस्जिद में खुतबा देने जाते हैं ना, जैसे AC इस पॉइंट पे होना चाहिए, पानी इस तरह गर्म होना चाहिए, खाने में ये पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए, and on top of that, the money they charge is insane. But by the way, don't you think that's like true for Pakistan as well? Like हमारे scholars भी तो यही करते हैं, no? No, I don't think so, bro. पाकिस्तान में वो बहुत लोग, for example, हर जैसे स्कॉलर के बारे में ये आई मीन पाकिस्तान में जो डिबेट चल रही है वो ये है कि जो स्कॉलर्स यूट्यूब से पैसे लेते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, ठीक है, तो क्या उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब से पैसे क्यों ले रहे हैं, ठीक है? दैट डिस्कशन इज अनथिंकेबल इन अमेरिका. ओके, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. 8 ईयर के स्कॉलर्स यहाँ एक लेक्चर के राइट $100,000 तक लेते हैं.
like okay, just imagine, let's say by the way, just a second. Are you talking about like religious scholars? yeah, religious scholars. अच्छा अच्छा ठीक है Yeah, ठीक है. so, okay, now imagine, okay, तुम एक मुफ्ती को बुलाते हो, ठीक है, और वो तुम्हें कहता है मैं मस्जिद में तभी आऊंगा जब तुम मुझे $1 लाख दोगे. भाई वो मुफ्ती क्या, वो सब गया. हमारे यहाँ मुफ्ती साहब बेचारे जो उलमा होते हैं उनके 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, और वो तनख्वाह भी क्या, वो कुछ आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते, बस कुछ भी दे दिया, ठीक है. उस पे भी लोग कहते हैं यार ये तो पैसों वाला मौलवी है, पैसे लेके हमें पढ़ाता है, पैसे लेके ये करता है. द आर्ग्यूमेंट इज नो वेयर नियर. यहाँ पे तो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ये सब तो ठीक है. जो कंप्लेन वो करते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट तो ना मांगो, कि भाई एसी इस तरह होना चाहिए, और कपड़े इस तरह और लाइटिंग इस तरह, मतलब वो कहते By हैं the कि भाई. way, just for the audience sake, कैसे थे, can you give an example of like a pastor और कैसे कहते हैं religious scholars जो खुद भी वो लोग जाके देख सके. For example, I don't know if he falls in that category or not, but मुझे ये पता है कि he gets invited to a lot of places. जॉन हेगी का तुम्हें पता है ना? हु. जॉन हेगी. जॉन हेगी जो है वो क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल के कैसे जो वो मास्टर Oh कैसे yeah, थे yeah, वो yeah, pastor. yeah. Yeah, हाँ yeah, तो I know. he Okay. Uh-huh. हाँ he is one. तो like just give an example so somebody Okay. who wants to. Okay, so अब स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमान स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, एंड मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम Okay, लूंगा okay, तो okay, okay. You were talking. अच्छा, अच्छा, अच्छा. You were this talking is the about like. thing. अच्छा, You think I'm you were talking talking. about Christian scholars? Yeah, I swear, I swear. No, no, And that's ulama. so. तभी अच्छा, तो भाई, oh my God. तभी तो Don't say any name. Don't say any मैं name. इतना शॉक हो गया था जब जब Oh मुझे my God, जब that. जब मैं पढ़ने लगा, मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान में कर दो, मुफ्ती छोड़, ये तुम्हारे खाड़े उतार देंगे, ये कहेंगे भाई तुम हो क्या, पैसों पे दीन बेच रहे हो. और वो भी पैसों पे दे, वो नहीं कि ये भी नहीं कि मतलब फॉर एग्जांपल people gift them these things, ठीक है, वो सब अलग चीज है, और ये जायज हराम की बात नहीं हो रही, ये दिस इज जस्ट ethical stuff, right? अच्छा, The अच्छा. fact that you say कि unless you're willing to pay me this exact amount and you give me all these facilities, मैं आके अच्छा, खुतबा नहीं दूंगा. I'm like still recovering from the shock that you were talking about. Like, I honestly, I was like thinking, yeah, like, what is a good example of like a Christian pastor who और can भाई like, oh उनके my God. वो तो लेते ही है, वो तो आधे आधे ये जो इस्लामोफोब्स हैं, ठीक है, ये हाँ, फंडेड हाँ. बंदे हैं, ठीक है, वो तो लेते ही है. और हमारे यहाँ भी बहुत फंडेड जो एजेंसी वगैरह के बहुत से लोग होते हैं, और ये लोगों को ये बात एक शौक लगती है भाई, बहुत होते हैं, ठीक है, ये जो एवं ही लड़ाइयाँ नहीं होती रहती है हर वक्त, ठीक है. लेकिन ए नॉर्मल स्कॉलर फॉर द खुतबा आस्किंग 20K, इफ यू गिव मी 20K खुतबा दूंगा, वरना दो खुतबा खुद के. That, like, to me it was such a shock that I was like man ये पाकिस्तान में होते लोग इनको लेकिन I am still recovering. I'm still recovering, by the way. it's But crazy, right? like, दिस इज पार्ट ऑफ दैट इफेक्ट कि जब तुम उस सेलिब्रिटी कल्चर में जाते हो, ठीक है, तो हर आलिम को ये सिर्फ अहम नहीं है कि भाई वो उसको इल्म आता हो, ठीक है. एक चीज़ यहाँ के मुफ्ती तक उस्मानी साहब, खैर पाकिस्तानियों को उनका अंदाजा नहीं है कि क्या लेवल है, हमारे करिकुलम में पढ़ाए जाते हैं, दैट्स द लेवल, हाँ, ठीक हाँ. है. तक उस्मानी साहब इज टॉप. किसी भी तुम स्ट्रीट पे बंदे इस्लामिक स्कॉलर होगा, किसी से भी पूछ लो हु इज मुफ्ती तक उस्मानी, वो तुम्हें बताएगा. यहाँ के लोग फिर भी उसकी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं देखेंगे, पता है क्यों? Because he looks not presentable, ठीक है. वो उसके अंदर पर्सनालिटी नहीं है ना. या उसके उसके जस्ट पर्सन, लाइक लोग मुझे कंप्लेन करते थे, लाइक लाइक उसकी दाढ़ी देखो, दांत देखो, लाइक ये दांत को सीधा क्यों नहीं करवाता, एंड आई एम लाइक these are the things. And by the way, just on that record, right, किताब में भी वो एक बात लिखता है, right? He's like for the major part of world history, right? Yeah, And he gives examples of Gautam Buddha and yeah, Jesus and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he sallallahu says, sallam, you know what they say, yeah, okay? But you don't know what they look like, and there is a yeah. reason for that, right? Mhm. It is irrelevant, like To to the what they argument, actually, yeah. to the argument, what their actual वो है, क्या कहते हैं, Yeah, what their looks बल्कि are. वो इसको ad hominem के साथ कंपेयर करता है, ठीक है, कि you're literally like you look at the person, and this is very true in politics, current politics now. I mean, for example, सारे जो हमारे पार्टी वाले जो नवाज शरीफ वगैरह कंप्लेन करते रहते हैं कि इमरान खान is people like him because he's handsome, which is true, हाँ, which is हाँ. true, You, but you that's you the whole cannot. point. Most of हाँ, and you history, can. no one would care how the leader looks like because no one would even know. लेकिन हाँ, आजकल हाँ. अगर फॉर एग्जांपल he gives a good example, he says a president of America could be walking on the street but people wouldn't know that he's the president.
but everyone would know his ideas. تو سب کو پتا ہوگا ابراہم لنکن کہتا کیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. Yeah, and that's kind of the whole point, right? تو جب تم اس کلچر پہ جاتے ہو, فوٹوگرافی کلچر پہ, اور اس کی جو پرٹیکولیرٹی ہے, جب تم اس پہ جاتے ہو تو وہ یہی کرتی ہے کہ ہر چیز کو تم نے ایک, چونکہ انٹرٹینمنٹ ہے, you do not want to see a scholar who looks ugly. It doesn't matter if he's saying the most amazing stuff. اس کے کپڑے آن پار ہونے چاہیے, اس کی بیئرڈ اینڈ اس کا اسٹائل اینڈ اس کے سب کچھ وہ بالکل وہ ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے. جب تم اس پہ آتے ہو, and the way it translates into changing the religion, and he says it makes religion into a completely trivial thing. Religion کی ہیبہ ہوتی ہے نا, ایک حدود. He said now تم نے ٹی وی آن کیا ہوا ہے اور کوئی لیکچر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, and he says تم ادھر اپنا کچن سنبھال رہے ہو, اپنا یہ کام کر رہے ہو, وہ کام, تم نے اس بات کی ویلیو ڈراپ کر دی, وہ ادب نہیں رہا. یا اینڈ ٹیلی ویژن تو اور بھی الگ ہوتا ہے. He says اگر تم کرسچن شوز دیکھو تو they are like the night live shows, جو کامیڈی شوز ہوتی ہے, اس کی سیٹنگ ہوتی ہے, اس طرح کی سیٹنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ پھر بھی ابھی الحمدللہ بہت ہے, ہمارے ہاں وہ نہیں ہے کہ and this a good example of this, and this is the difference between TV and social media. Social media میں especially things like YouTube, there's still a portion of seriousness. وہ کیسے, you can have 1 hour 2 hours video, ٹھیک ہے, جس میں تم کوئی کمرشل بریکس نہیں لے رہے, تم کوئی ایڈورٹائزمنٹ خود لائک جو اسپیکر ہے وہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا, یہ سب نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. only if you are not getting paid by someone. لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا. Yeah, okay, but I'm talking about the Muslim scholars. So for example, you wouldn't see a مفتی طارق مسعود اور like مفتی طارق جمیل صاحب اور کوئی بھی جو کہے خطبہ دے رہا ہے, خود میں کولگیٹ اٹھا کے کہتا ہے and if you want nice teeth, like وہ نہیں ہوگا. تم نے اس میسج کو بالکل زیرو پہ ڈراپ کر دیا. لیکن آن ٹی وی یو ہیو ٹو ڈو دیٹ اینڈ یو سے کمرشل بریک ہو رہی ہے, جو ساری جو مونوٹنی جو ڈسکشن کی جو لیئر چل رہی تھی زیرو پہ آ گئی, سیریسنس ختم. اور وہ لیکچر بھی ایک خاص ٹائم میں ہوتا ہے. اس کی ایک گریٹ ایگزامپل از ساحل الدین. تو ساحل الدین صاحب جب اس کی تم پوڈ کاسٹ دیکھتے ہو یا تم باقی لیکچرز دیکھتے ہو, there is a kind of serious tone, ٹھیک ہے, وہ ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے کہ بھائی 2 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, 3 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. میں اس کے لیکچر اٹینڈ کرنے گیا تھا. 3 hour لیکچر, تو پہلے وہ بلڈ اپ کرتا ہے آڈینس کو جانچتے. تو فار ایگزامپل اس کا تکنیک یہ ہے کہ 40 منٹ وہ آڈینس کو جانچتا ہے, پھر وہ اپنے مین پوائنٹس بتاتا ہے, پھر وہ کویسچنس لینے لگتا ہے, ٹھیک ہے. سو ہی کین ڈو آل دیٹ اسٹف بیکاز ہی ہیز 3 hours ٹو ورک ود. جب وہ گیا سما ٹی وی پہ, they made a joke out of him, ٹھیک ہے. And I personally, I mean, he thinks that he was reaching out to other audience, but I personally think he shouldn't have, I personally think it's not worth it. And the reason was, do you think in that regard, like engineer has done a good job because he doesn't go on these shows, right? Exactly. He's being smart about it. If he starts going there, they're going to make a joke out of him. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, پہلی بات تو وہ جو چیزیں پوچھتے ہیں, because you don't have people who are arguing with you on a higher level. These are news anchors. They don't even know basic stuff, right? So وہ سے like for example وہ سے فتوے پوچھتے ہیں on Bitcoin and this kind of stuff. I'm like, he's not a mufti. He's not a mufti. Like what do you think he is? Like ان کو لگتا ہے Islamic scholar means اس کو بس یہ سب چیزیں پتہ ہوگی. بھائی Islamic scholar means there's 100,000 things in what Islamic scholar means. لیکن یہ بھی چھوڑو, 20 منٹ کا شو ہوگا. Let's say for example وہ آتا تھا رمضان ٹی وی پہ, right? تو it's 30 منٹ جس میں 10 منٹ کے کمرشل بریکس ہیں, تو وہ سیریسنس ختم. پھر 20 منٹس میں تم کیا آرگیومنٹ بناؤ گے, کیا اس کے گراؤنڈ ورک لے آؤٹ کرو گے, پھر یا تم اس کو کسی کو سمجھاؤ گے, ٹھیک ہے. اس میں بھی تم اتنی ٹریویل چیزوں کی بات کرو. پھر اس میں اینڈ یو نو فنی تھنگ اباؤٹ ہم, ہی کالز آؤٹ پیپل, رائٹ. سو ایک دفعہ وہ شو کر رہا تھا تو عورت سامنے بیٹھی ہوئی تھی, تو ہی سیڈ why don't we be serious? I mean everyone's just waiting for the camera to turn to you so they can see you, like which is and it's in a sense it's really true because YouTube وغیرہ پہ like a lot of people listen to them like I do this, which is an audio book, which is like you go there and it's like, okay, I'm doing something, okay, I'm going to listen to this 2-hour lecture. On TV it's 5-minute sections, 10-minute sections, then it's segments hai na, basically segments. TV is the most like unserious entertainment based thing. اور اس میں مطلب وہ رمضان ٹی وی شو ہوتا ہے, اور وہ رمضان ٹی وی شو کتنا اسٹرکچرڈ, میک اپ اور صوفے اور یہ اور وہ, like it cringes me out so much. I'm like, man, you know, چادر اور آدھے بال دکھ رہے ہیں اور آدھے نہیں, اس سے پتہ نہیں پڑا کہ آدھے بال دکھ رہے ہیں یا نہیں. The point is جو presentation ہے, this is for entertainment.
تبھی جو اسکالر آتا ہے اس نے کوٹ پہنا ہوتا ہے پرٹیکولر ٹائپ کا, اور وہ یہ نہیں کر سکتا کہ he just comes about it's a khutbah, he's giving a بال khutbah. ایسے نہیں رکھ سکتا, مجھے بھی بال کنگھی کرنی پڑتی کچھ ہے نے تو وہ بال. داڑھی اس طرح کاٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک لائک جام سا نظر آتا ہے. کیوں؟ because you are the product جو پریزنٹ کرتا ہے. and he gives a good example, he says there was ایک شو تھا Concrite's Universe, ٹھیک ہے, مائیکل کونکر something like that, but basically ایک بندے کا شو ہے جس کے نام پہ وہ ایک یونیورس کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. he says سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یونیورس کو کونکرائٹ کی ضرورت کیا ہے. Why مطلب does یہ he need a universe? یونیورس تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. he said the reason is because concrete sells, universe doesn't. ٹھیک ہے, اگر تم گیلیکسی کی پکچر لگاؤ گے وہ اتنا سیل نہیں کرے گا. and he says the same thing is for the TV. جو ٹی وی اینکر ہوتا ہے, جو فار ایگزامپل اسپیکر ہوتا ہے, وہ ایک جو چیز ہوتی ہے جو فار ایگزامپل دینی آرگومنٹ وہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے وہ خدا کی بات کر رہا ہے, تو مقصود خدا نہیں ہوتا, مقصود وہ بندہ ہو جاتا ہے. کہ لوگ خدا کو جج نہیں کر رہے, لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا یہ کہہ رہا ہے کہ خدا خدا کی تعریفیں کر رہا ہے, خدا واحد ہے, خدا یہ ہے یہ ہے یہ, وہ دیکھ رہے کہ بندہ کون ہے, بندہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو he says the focus becomes you, not khuda. And this is something that he gets so on point, which is that in written text is abstract, تمہیں meaning کو اکھاڑنا پڑتا ہے, جبکہ presented photographic text وہ particular ہوتا ہے, اس میں abstraction نہیں ہوتی. it is what it is what you see. اس میں تمہیں کوئی یہ نہیں کہ abstract کر لو. For example, nuances نہیں ہے نا اس میں بیسیکلی. yeah, and that's why چونکہ انسان ہمیشہ کس چیز کی طرف جاتا ہے, آسانی کی طرف, رائٹ. تبھی پوری تاریخ میں تم دیکھتے ہو کہ سب لوگ کیا کرتے ہیں, خدا کی مورتیاں بناتے ہیں, پکچرز بناتے ہیں, خدا کو انسان بناتے ہیں. کنسپچلائزیشن ایزی ہے نا. Exactly, because اگر تم میں, and this is if you study theology, Islamic theology and kalam, you would understand کہ what they mean. کیونکہ ایک abstract God کو comprehend کرنا, اس کو اتنا, اس سے for example people will tell you, I asked this one time to a scholar, I was very young, I said تم لوگ کہتے ہو کہ اتقوا اللہ, خدا سے ڈرو, right? I'm like, how? Right? Now imagine I had a picture of God with pangs and like very scary picture of God. میں بچے کو وہ پکچر دکھاتا وہ خود ہی ڈر جاتا. Exactly. Right? But now I have to abstract what God is and why I should fear God. Okay, so I see, okay, God has this power, God has this dominion, and I'm his abd. تو مجھے اس کے وہ abstraction اتنی مشکل ہے, تمہیں internalize کرنے میں پوری زندگی لگ جائے گی. We say, okay, you must love God, okay, or you must worship God, okay. اور فار ایگزامپل رسول اللہ جب احسان کی ڈیفینیشن دیتا ہے, تو worship God as if you see him, right? ایسے عبادت کرو جیسے تمہیں اللہ تمہارے سامنے ہے. اللہ کو وہ سامنے لانا ایک امپاسبلٹی ہے, کیونکہ تمہیں پوری زندگی ایگزیکٹلی پوری زندگی تم خدا کو پڑھو گے تب تمہاری وہ تھوڑی سی معرفت آئے گی, یا اللہ تمہیں وہ رؤیا دے گا. تو جو ہماری ساری فلاسفی ہے معرفت اللہ کی, کہ اللہ کو جاننا, جو کہ بالکل زندگی کا مقصد ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا جنوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کامنٹری میں کہتے ہیں معرفت اللہ, عبادت کا مطلب کیا ہے, اللہ کو جاننا, معرفت اللہ. وہ معرفہ حاصل کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ because it's abstract. لیکن ایک مورتی بنا دو تو it's something I can see. وہ concept of God becomes easier, right? وہ Exactly. کیسے تھے, for example, and there, like ہم لوگ theological debate پہ discussion پہ جا رہے ہیں, but the thing is کہ کیسے تھے, for example, when you close your eyes, right, and you're praying, right, like تم نماز میں کھڑے ہوئے اور تم کیسے تھے پڑھ رہے ہو, you do not have a concept کیسے تھے, like thought of God, right? A picture of God. But for example, for a Christian, right, because he has that iconoclastic wo hai, so for him it's much easier to what we call visualize a God. Yeah, and this is one of the argument against, like for example, why you should not do ghulu in people, thinking about people, because insan ki ek tendency hoti hai. For example, it's much easier for me to think about Rasulullah because I have a description of how Rasulullah looked like, I have a description of how he dressed, how he acted, and it's also he's a human, so I can imagine him. It's very easier, much easier to imagine him and to relate to him. But jab tum God pe jaate ho, God is, we literally believe that God cannot be understood, right? So that's the whole point. So he said the product is not God. He's not selling God. He's selling himself. He's selling the product, which is that the guy he's selling, right? جب تم اس پہ جاتے ہو, and this is one of the reason, and اس سب کے بعد, and the argument I gave you about America, right? میں ایک دفعہ میں نے کسی سے ایسا بات ہوئی, پھر میں اسکرول کر رہا تھا, and ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو سامنے آئی, ٹھیک ہے,
جو وہ ہاؤس ٹور کرا رہا تھا, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ I was like man, this is like my India like Pakistani pride, بھائی اس طرح کے اسکالرس دکھا دو. یہ جو میں بندوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ اس کے آدھے بندے بھی اکٹھے, آدھے چھوڑو 10% بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. وہ کسی کنٹری میں جاتا تھا تو پوری وہ محفل میں 10,000 بندے آ جاتے تھے, ٹھیک ہے, ایک میسج پہ. That was the level. If he wanted, he could have earned so much money. بندے کے گھر میں لائک جو فقر اور جو جس سسٹم میں وہ جو غربت میں وہ رہ رہا تھا, جس لائف اسٹائل میں, and it was not like he was complaining about it. He was like, this is my choice of lifestyle. I was like, man, like that is ikhlas. That's like the banda. مجھے اس دن اتنی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. میں نے اپنے دوستوں کو, یہاں کے دوستوں کو بھیجا, میں نے کہا this is what Islam is talking about. بائی دا وے, اس سے کوئی مطلب غرض نہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ گاڑی, اکثر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اسکالرس کو کہ گاڑیوں میں چل رہے وغیرہ وغیرہ, سب جائز ہے, ٹھیک ہے, حلال پیسے ہیں تو جائز ہے. تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کرتے کہ میں خطبے کے لیے آؤں گا 10 کروڑ روپے چاہیے. ٹھیک ہے, تم لوگ ابھی سو رہے ہو. یہ تو فار ایگزامپل طارق جمیل صاحب کی بات ہوتی ہے کہ لیکسس میں گھومتا ہے, یہ سب بھائی اس کی آبا و اجداد کے مال دولت ہے, وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت خاندانی بنتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ہے بھی تو جب تک تمہارے پاس پروف نہیں ہے تو کوئی بات نہ کرو. جب وہ خطبے کے لیے تم سے آئی ڈونٹ نو 10 کروڑ روپے مانگے, پھر you can go and criticize him. But خیر, went on a tangent. The point was basically just to conclude the discussion, ٹھیک ہے, TV is for entertainment. Education and religious things. These are serious things. They are complex. They are mushkil. The idea is that جو بھی چیز آپ کنزیوم کر رہے ہو, رائٹ, ایٹ لیسٹ اکنالج کریں کہ کیسے واٹ یو آر کنزیومنگ, اور کس میڈیم سے کیسے آپ کنزیوم کر رہے ہیں, اور اس کی ریلیونس کیا ہے. اینڈ ڈونٹ ٹیک انٹرٹینمنٹ ایز انفارمیشن, رائٹ. Exactly. اور ہاں, Exactly. جس کو آپ آج کل انفوٹینمنٹ کہتے ہیں, رائٹ, انفوٹینمنٹ, انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. there are channels. Yeah. There is a channel. There are channels as well that literally sell infotainment to you. Exactly, right. Just discussion, ہم میڈیا کی ابھی ڈسکشن کر رہے تھے, تو اس میں ایک آئی تھنک یوٹیوب وغیرہ میں یو ہیو اے گڈ فارمیٹنگ جس میں تم سیریس ہو کے کر سکتے ہو ڈسکشن. Still has, it's not as good as writing. I still think writing is much better for the same reasons we outlined, ٹھیک ہے, abstraction, یہ سب چیزیں. But you have videos on YouTube which are 10 hours long. So for example, they're giving you a full university lecture. Or for example, you can record university lectures and upload them on YouTube. You cannot do that on TV. TV پہ یہ سب ممکن نہیں ہے. ٹی وی کی ایک اپنی ایک فارمیٹنگ ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ فرسٹ چیز ہے, سیگمنٹ ہونے چاہیے, اس میں کمرشل بریکس ہونے چاہیے جو کہ بالکل میسج کو برباد کر دیتی ہے, یہ سب چیزیں. یوٹیوب کے یہ فائدہ ہے. The worst thing though is things like جو اسکرولنگ والی چیزیں ہوتی ہیں. I personally think like I would be so happy if all of them just kind of vanish away. I think they're really like and I mean we are still to do some research on that, for example in the psychological department, but I'm pretty sure they're frying our brains out. Like ہمارے dopamine centers fry ho chuke hain because it's like it's just so much overload, right? You need like یہ نہ کہ بھائی تم لوگ کیوں اپلوڈ کرتے ہو, میڈیم کے ساتھ چل رہے ہیں, مجبوری ہے. Also وہی بات ہے نا, it's sensory overload, and پھر because you keep getting certain different type of messages, right? Like a dopamine, you need something very different to hit you, right? To get that same level of dopamine hit. Exactly. وہی بات ہے. تم لوگوں پہ واجب ہے کہ جیسے ہی تم لوگ ہماری ویڈیو تمہارے فیڈ پہ آئے تو تم وہ کلوز کر کے یہاں پہ یوٹیوب میں آ کے پورا لیکچر سنو, اسکرول اوے نہ کرو. لیکن خیر, آئی تھنک دا بک از بہت اہم بک ہے, اینڈ آئی تھنک ہمارے وقت میں جو ہمیں ایک گائیڈ لائن دے سکتی ہے, ٹھیک ہے, دس از اٹس کی اسٹف. اینڈ آئی تھنک اٹ آلسو is key. You have the whole point of علمیات basically, okay, the medium is the message. It's extremely important because the whole idea that we can just make video into a whole thing system وہ بہت مشکل ہے. You still have to, and that's why for example the videos we do, we could be doing these videos in a manner where ہم جب topic پہ بات کریں اور ہم کتابوں کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. In fact it would give us more clout, زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ لوگ کہیں گے ہم لوگ we could just like go into current affairs and discuss
کہ آج کیا ہوا ہے اور آج کیا Yeah, ہونے you والا can ہے. literally, and that's the stuff that sells the most. ہم کتابوں وغیرہ کے نام کیوں لگاتے ہیں؟ Because the whole idea is the serious people, anything they like this is kind of a book review. So if they like something, they're going to go back to the book and they're going to actually do more research, more thorough research, more abstract research, more high-level research. These videos are not وہ مبدل نہیں ہے، ایک وہ نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں لے سکتا جو کتاب ہے. ٹھیک ہے، خاص کر جو کتابیں اچھی کتابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو that's the hope, and I think we can kind of conclude it on this one if you have any conclusive remarks. No, just like you said, right, guys, this is the book, okay, Amazing and it has Results. this cover. Please Yeah. do read the book. Both interesting book, like Afnan said. And Yeah. again, like he says before as well, our videos of any book Yeah. or discussion is not an alternate to the actual text as well. Yeah. Because اس میں اپنی کیسے تھے nuances ہیں جو ہم لوگ ہم بھی تھوڑی بہت ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. Yeah. ٹھیک ہے، افنان نے کوئی مجھے کریکٹ کر لیا، میں نے اس کو کر لیا، اینڈ دین وی گیٹ لاسٹ ان دیٹ. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں ود دس میڈیم. And you have to do the research. ہم لوگ کیسے تھے, we can only be the Yeah. message through this medium. Yeah, exactly. You cannot replace the text. ٹھیک ہے، just like you cannot replace, like for example, reading Quran through like lectures and stuff. It's a good thing if you're listening to serious lectures, not like jokes. I'm talking about serious تعلیمی lectures, for example Dr. Israr Ahmed جیسے lectures, but it's not a replacement. ٹھیک ہے، so inshallah we conclude with this, and subscribe کرنا نہ بھولیے, and let us know in the comment اگر آپ کوئی خاص کتاب یا کوئی خاص فلسفہ جس چیز پہ آپ کوئی ریویو چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، and inshallah see you again next time. Peace out. Okay, Allah Hafiz guys. Allah Hafiz. اللہ حافظ.